ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مراحل کیا ہیں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اب اس کے مراحل کیا ہیں؟ تو پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر، بلکہ 2 جمعے گزر گئے، میں نے اس کا پہلے مرحلے کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھی کہ وہ عبادات ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے معاملات کا، اس پر آج میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم،
جس بندے کی عبادات رسم نہ رہیں اور اس کی جو عبادات ہیں اللہ انہیں قبول کر لے، اس کا دنیا میں ثمرہ اسے یہ ملتا ہے کہ اس بندے کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معاملات سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ زندگی بسر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اگر وہ کوئی تاجر ہے تو تجارت کس طریقے سے کرتا ہے، اگر وہ سیاست دان ہے تو اس کی سیاست کا کیا رخ ہے، اور اگر وہ امیر ہے تو اس کا غریبوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اگر وہ غریب ہے تو امیروں کے بارے میں اس کے کیا نظریات ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، یہ چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ اور معاملات میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ بے شک وہ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتا رہے اور وہ زبان سے جتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعوے کام نہیں آتے، میرے رب کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کام آتے ہیں، نیک اعمال کام آتے ہیں۔ اگر ایک بندے نے اپنے عبادات کے پہلو کو، اور میں پھر عرض کروں گا کہ عبادات اور معاملات یہ ایسے ہیں جیسے پھول اور خوشبو ہیں، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول ہو اور اس کی خوشبو نہ ہو، یا سورج نکلا ہوا ہو اور دن موجود نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھول اور خوشبو لازم و ملزوم ہیں، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ رنگ برنگے کاغذ کاٹ کے ان کے پھول بنا لے تو اس سے تو خوشبو نہیں آئے گی۔ تو اگر کسی بندے کی عبادات حقیقی عبادات ہوں، جیسا میں نے عرض کیا تھا، تو پھر اس بندے کے معاملات بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہے۔ اور اگر عبادات جو ہیں یہ کنسپٹ دیکھیں، بندے کو انسان جو ہے نا، انسان یہ اپنے نظریات کا غلام ہے، بندے کے جسم پہ اس کے خیالات کی حکمرانی ہے۔ یعنی ایک بندے کے دل میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی یہ کام کرنا میرے لیے بہت بہتر ہے، تو اس کا وجود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، اسے خیال آیا کہ وہ فلاں چیز تو گھر رہ گئی ہے، تو بلا ارادہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا وجود غلام ہے اس کے نظریات کا، نظریات بادشاہ ہیں اور وجود اس کا غلام ہے۔ اب اگر ایک بندے نے نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ معاملات کا دین میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، بس میں نے عبادات ادا کر لیں، میں نے نمازیں پڑھ لیں، میں نے دیگر عبادات ادا کر لیں، اب میں اینٹیں پیس کے مرچوں میں بیچتا رہوں، گوبر پیس کے مہندی میں بیچتا رہوں، غریبوں کے مال پہ قبضہ کرتا رہوں، یتیموں کے مال لوٹتا رہوں،
بیواؤں کا حق مارتا رہوں، جو مجھ سے کمزور ہیں ان کے حق چھینتا رہوں، تو میں بڑا نیک ہوں کیونکہ میں ہر سال عمرہ جو کرتا ہوں۔ جب ایسے کنسیپٹ بن جاتے ہیں نا، دیکھیں اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ دین اور دنیا کی تقسیم چرچ نے پیدا کی تھی کہ تم کلیسا کو کلیسا کا حق دے دو، اس کے بعد تم آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ کیسر کو کیسر کا حق دو، کلیسا کو کلیسا کا حق دو۔ یہ جو کنسیپٹ ہے نا، جن لوگوں میں یہ آ جاتا ہے کہ معاملات کی دین میں کوئی مداخلت نہیں ہے، پھر وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوڑتے اور حرام کھانا بھی نہیں چھوڑتے، پھر وہ ہر سال عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں لیکن غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا بھی نہیں چھوڑتے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم عمرہ جو کر کے آئے ہیں ہم بڑے نیک ہیں۔ انہیں یہ بات کون سمجھائے کہ جو عمرے غریبوں کے مال ضبط کر کے کیے جاتے ہیں خدا تمہارے منہ پہ دے مارتا ہے۔ اگر تمہاری نیتوں میں اخلاص ہوگا، تمہارا رزق حلال ہوگا، تم کسی کا حق نہیں مارو گے، تمہارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تم عمرہ کرنے کا ارادہ کرو، عمرہ کرنے نہ بھی جا سکو، خدا تمہیں گھر بیٹھے عمرے کا اجر دے گا۔ اور اگر تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ان فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک بیسک کنسیپٹ ہے جس کو جب بدل دیا جائے تو پوری زندگی میں بگاڑ آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہوئی دین و دنیا کی جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری، یہ اعجاز تھا ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری۔ کہ جب انہوں نے الگ الگ کر دیا نا دین اور دنیا کو، تو پھر ہوس سوار ہو گئی، پھر مفادات آگے آ گئے، پھر بندوں کی اپنی سوچ آگے آ گئی، اور یہ کمال ہے صحرا نشیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر بادشاہی بھی حکم الہی کے مطابق کی جائے تو عین عبادت ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب جن بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں ایک وہ بادشاہ ہوگا جو تخت پہ بیٹھا تھا لیکن عدل کیا کرتا تھا۔ عادل بادشاہ کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بادشاہی جو ہے نا، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ اگر معاملات کو دین کے تابع کر دیا جائے، اور یہ اب یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں، میں استغفر اللہ کوئی عبادات کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا۔ میرے رب کی بارگاہ میں کیا گیا ایک سجدہ دونوں جہانوں سے قیمتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ بس میں نے یہ کام کر لیا اب میں معاملات میں آزاد ہوں۔ میں اس چیز کی نفی کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے، اور بڑے لوگوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الناس، کہ بادشاہوں کا کلام جو ہے وہ لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بڑے لوگوں کی بات بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے۔ جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو والدین سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو ان کے اساتذہ سمجھاتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا کام ہی سمجھانا ہے، یہ استادوں کا کام ہی سمجھانا ہے،
لیکن زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جب انہیں اپنے استاد کی بات سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ صحیح کہتا تھا، میرا باپ صحیح کہا کرتا تھا۔ اس وقت سمجھنے کا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ جو بندہ وقت پہ بات کو سمجھ لے وہ زمانے کا جنید و بایزید بن جاتا ہے۔ وقت گزرنے پر تو سارے سمجھ لیتے ہیں۔ جب فرعون کو 2-4 غوطے آئے تھے نا، اس نے بھی کہا تھا میں اس رب پہ ایمان لے آیا جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دو، اب اسے یاد آئی ہے میری خدائی اور میری کبریائی، پہلے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے بعد کس نے سمجھا ہے، بات یہ ہے کہ وقت پہ کس نے سمجھا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الخلق حسن العبادہ، خلق عبادت کا حسن ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں حسن ظاہر کو، اور خلق کہتے ہیں حسن باطن کو۔ یعنی ایک بندے کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے، قد کاٹ بڑا خوبصورت ہے، یہ خلق ہے۔ اور ایک بندہ غریب کا احترام کرتا ہے، غریب کو وقار دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اور معاملات میں بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے، لوگوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے اس بندے کا خلق بڑا اچھا ہے۔ خلق کی جمع ہوتی ہے اخلاق۔ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، نعتیہ شعر ہے کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری خلق کو، یعنی حسن ظاہر، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے خلق دیا تو کمال کا دیا، خلق دیا تو کمال کا دیا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیری ذات بن کے رہ گئی۔ یہ ہوتا ہے خلق اور خلق۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں الخلق حسن العبادہ، مطلب کیا ہے لوگوں؟ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کم نہیں تولتا، وہ غریبوں کا حق نہیں مارتا، وہ غریبوں کو نفرت کے ساتھ نہیں دیکھتا، وہ مجبور بندے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے عبادتیں قبول ہونے کی۔ اور اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور۔ یعنی تو آدھی رات کو اٹھ کے یہ دیکھیں، جو خوارج تھے نا، خوارج، ان کی عبادتیں کم نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب خوارج حضرت علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے، آپ جانتے ہیں خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی تھی۔ وہ کہتے تھے انہوں نے قرآن کا حکم نہیں مانا، استغفر اللہ، اور یہ کافر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی بھی تکفیر کی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بھی تکفیر کی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ جو بندہ ان سے متفق ہے وہ بھی کافر ہے۔ لیکن ان کی آپ عبادتیں دیکھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جب میں ان کے پاس مذاکرہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو نوافل پڑھ پڑھ کے جن کے چہرے سیاہی مائل ہو گئے تھے، اور ہر طرف سے قرآن پڑھنے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں، اور انہوں نے
سادہ اور اجلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عبادات ان کی کم نہیں تھی، لیکن انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اتنی عبادات ہونے کے باوجود، اس لیے ان کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبادات الخلق حسن العبادہ، جس بندے کی عبادتیں اللہ قبول کر لیتا ہے اس کے معاملات سنور جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور۔ تو رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑے بڑے مراقبے کرتا ہے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کو مرکوز کر دینا ایک چیز پہ۔ آپ کسی بندے کا تصور کر کے توجہ کو مرکوز کریں نا، آپ ہزاروں میل دور بیٹھے اس پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ توجہ کو مرکوز کر دینا۔ سرور کا مطلب کیا ہے؟ کہ عبادت میں لذت محسوس کرنا، اور واضح رہے عبادت میں لذت عبادت کا مقصود نہیں ہے، مقصود عبادت نہیں ہے۔ ان کی جو لوگ معاملات جن کے نہیں سنورتے اور وہ عبادت میں ایک لذت محسوس کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کوئی عادت بنا لے، وہ عادت میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ ایک بندے کو عادت ہے نا، اس نے چلتے ہوئے دیوار کو ہاتھ لگانا ہے، جب تک نہیں لگائے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ جس بندے کو یہاں میری سرور سے مراد عبادت کی کیفیات نہیں ہے، جس بندے کو عبادت کی کیفیات مل جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاملات اچھے نہ ہوں، اس کے معاملات نہ سنوریں۔ یہاں سرور سے مراد ہے جیسے عادت کوئی بھی اختیار کر کے بندہ اس کو ایک چوری نہ کرے، اس کو سکون نہیں آتا۔ غزالی کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ نے ایک گداگر کو دیکھا، بڑا خوبصورت جوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو اس نے کہا بڑا اچھا جوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اسے شاہی محل میں رکھو، اسے شاہی کھانا دو تاکہ یہ بھیک مانگنے کی ذلت سے بچ جائے۔ اسے شاہی محل میں لے گئے، اسے عزت کا کھانا ملنے لگا، وہ آئے دن کمزور ہونے لگا، وہ اسے بہتر سے بہتر کھانا دیتے ہیں، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس نے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے اپنے آپ کو بھیک مانگنے کا عادی بنایا ہوا ہے، عزت کا کھانا کھا کے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اسے چھوڑ دے، یہ ذلت کا کھانا کھائے، ہاتھ پھیلائے ہر بندے کے آگے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے جو سرور ملتا تھا عزت کے کھانے میں نہیں، ذلت کے کھانے میں ملتا تھا، یہ بندے کا اپنا چوائس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سرور سے مراد یہ ہے کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ان تمام چیزوں نے تجھے اچھا انسان نہیں بنایا نا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا اگر تو اچھا انسان نہیں بنا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو معاملات کا مرحلہ ہے، عبادات بھی آسان نہیں ہیں، عبادات کرنی بھی مشکل ہیں۔ بندہ نیند چھوڑ کے نماز کے لیے آتا ہے، خون پسینے کی کمائی زکوٰۃ کے طور پہ دے دیتا ہے، بڑے پیسے لگا کے حج کرنے چلا جاتا ہے۔ عبادات بھی آسان نہیں ہیں، لیکن عبادات بہت آسان ہیں معاملات کی نسبت۔ معاملات کی نسبت عبادات بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ عبادات جو ہیں یہ بندہ کر لیتا ہے، لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے تو پھر بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ میرا کاروبار ہے، میں تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتا، اللہ کا حکم ہے، لیکن میں چرس بیچتا ہوں کیونکہ یہ میرا کاروبار ہے، میں سود پہ پیسے دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا کاروبار ہے،
ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو چیز خود حرام ہوتی ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہوتا ہے. یہی تو معاملات کو تابع کرنا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کا صرف عبادت کے وقت بندہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں آ گیا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، اور مسجد سے نکلے گا تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، جیسے مرضی کرے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بک گیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کہ پروردگار عالم میں مسجد میں بھی تیرے سامنے جھکوں گا اور دکان میں بھی تیرے سامنے جھکوں گا، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی تیرے سامنے جھکوں گا. اس کو کہا جاتا ہے اسلام کی حقیقی تصویر. اب آپ دیکھیں ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیلات پہ آپ غور کریں. ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ گندم کا ڈھیر ایک تاجر بیچ رہا ہے. جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی گندم نکلی، گیلی گندم. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گندم گیلی ہو گئی تھی، میں نے اس کو نیچے کر کے چھپا دیا تاکہ گاہک سب کا سودا کرے گا، لے جائے گا. آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے. خوارج معتزلہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. یہ ایک غصے کا انداز ہے، جیسے باپ نافرمان بیٹے سے ناراض ہو کے کہتا ہے چلا جا، تو میرا کچھ نہیں لگتا، لگتا تو اس کا ہے نا، اس کا بیٹا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں کہ جا تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بتائیے کون ہوگا اسے پناہ دینے والا، کہاں جائے گا وہ؟ تو یہ ہے معاملات میں دین کو داخل کرنا. رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک تاجر ہے، دیکھیں جو گاہک ہوتا ہے نا، گاہک وہ میرا ایک اس کو جاننے والا کہہ لیں، دوست کہہ لیں، گھڑیوں کا کاروبار کرتا تھا. وہ کہتا تھا گاہک کو کیا پتہ گھڑی کیا ہوتی ہے، گاہک صرف ڈائل دیکھتا ہے، اس کو کیا پتہ گھڑی کیا ہوتی ہے. یہ مجھ جیسے جاتے ہیں کپڑا، ہمیں کیا پتہ کپڑا کیا، ہم ایسے 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 کر کے دیکھتے رہتے ہیں. یہ دکاندار کا فرض ہے کہ وہ بتائے اس چیز کی حقیقت کیا ہے. سرکار نے فرمایا جس بندے نے ایک چیز بیچی اور اس چیز میں کوئی عیب تھا اور گاہک کو پتہ نہیں چلا، اس نے بیچ دیا، اس نے ایسے خرید لیا، تو آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس تاجر پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اس کو بتا نہ دے کہ اس میں یہ عیب ہے. اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی بندہ معاملات میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بیع مستر جو ہے نا وہ حرام ہے. بیع مستر، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البیع المستر، سرکار نے بیع مستر سے منع فرمایا. یہ بیع مستر کیا ہے؟ استرار کہتے ہیں مجبوری کو. وہ جو قرآن میں کہا گیا نا امن یجیب المستر اذا دعا، جب ایک بندہ دنیا سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجبور کر دیتا ہے کہ پروردگار میرے اس مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، بس تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے.
اور یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب دنیا سے اس کو جواب مل جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس طرح مجبور ہو کر میری بارگاہ میں آئے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اسباب باقی ہوں اور بندہ اسباب کی حیثیت کو اصل نہ جانے، بندہ کہے مالک میں دوائی لیتا ہوں، تیرا حکم ہے، میں بڑے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تیرا حکم ہے، لیکن شفا نہ دوائی میں ہے نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، میرے مولا شفا تیرے دستے پاک میں ہے، تو دے گا تو مجھے شفا ملے گی۔ اس کو اضطرار کہا جاتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ تو بے اضطرار یا بے مضطر کیا ہوتی ہے کہ ایسی بے جس میں کسی بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مثلا دیکھیں یہ یہاں آ کے بندے کا انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، انسان کیا ہے۔ ایک بندہ مجبور ہے، دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے جو بھی معاملہ طے کرنا ہے ان تراض منکم، باہمی رضامندی سے کرنا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ایک بندہ مجبور ہے، فرض کریں اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کا والد بیمار ہے، کوئی گھر میں اور فرد بیمار ہے، اس نے دوائی لینی ہے، چیک اپ کروانا ہے، کوئی آپریشن آ گیا وہ کروانا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے یار چلو میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں، میں اپنی سواری بھیج دیتا ہوں، اور خریدنے والا یہ سمجھے اس نے تو بیچنی ہے نا، اب اس نے تو بیچنی ہے نا، وہ کہے کہ میں تو اس کے جی وہ فرض کریں وہ چیز 10 لاکھ کی ہے، وہ کہے گی میں تو 5 لاکھ دیتا ہوں، اس کو ابھی پیسے چاہیے، اور وہ 10 لاکھ کا 5 لاکھ دے، اس کو بیع مستر کہا جاتا ہے۔ وہ لاکھ یہ کہے کس نے اپنی مرضی سے بیچی ہے، اس نے مرضی سے نہیں بیچی، تم نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا حرام ہوتا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہو، ایمان تو دور کی بات ہے، انسان زندہ ہو اندر کا، پھر بھی بندہ ایک مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے، جس طرح نمازیں پڑھنا دین ہے، جس طرح حج کرنا دین ہے، جس طرح روزے رکھنے دین ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو امرتسر کے اسٹیشن پر ایک بندہ پانی بیچ رہا تھا، ایک بندے کا بچہ پیاسا تھا اور آخری لبوں پر تھا پیاس کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں تجھے پانی کا گلاس دیتا ہوں، لیکن یہ پانی کا گلاس میں تجھے 500 روپے میں دوں گا، تیرا جی چاہتا ہے خرید لے، نہیں چاہتا نہ خرید، 500 روپے میں دوں گا۔ اب جس کا بچہ بھوکا مر رہا ہو نا، پیاسا مر رہا ہو، اس کی جیب میں 500 ہو نہ ہو تو الگ بات ہے، وہ دے دے گا 500۔ لیکن خریدنے والا، بیچنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے تجارت کی ہے، میں نے نفع کمایا ہے، نہیں، تو نے حرام کمایا ہے، تو نے دوزخ کے انگارے اکٹھے کیے ہیں، تو نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے یہ سودا کر کے۔ تو کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، اسی طریقے سے ایک بندہ جانتا نہیں ہے، اسلام بڑا سادہ دین ہے، اسلام میں کوئی منہ شگافیاں نہیں ہیں، اسلام میں کوئی وہ باریکیاں نہیں ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا
جس کام کو کرتے ہوئے تو ہچکچائے اور تو چاہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے، وہ گناہ ہوتا ہے، اگرچہ تجھے بڑے سے بڑا مفتی فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے، تیرے رب نے تیرے اندر بھی ایک مفتی بٹھایا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لیا کرو، یہ غلط فتویٰ نہیں دیتا، بندے کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا گناہ وہ ہے جسے تو لوگوں سے چھپانا چاہے۔ جو بندہ اس طریقے سے، آپ فرض کیجئے گا، ہوتا یہ تھا کہ باہر سے تاجر آتے، یہ کسان جاتے شہر میں یہ غلہ بیچنے کے لیے۔ اب جو تاجر تھے نا، یہ تجارت بھی ایک فیلڈ ہے۔ اگر دیکھیں ایک چاقو ہے نا آپ کے ہاتھ میں، چاقو ہے، چھری ہے، بات اس کے استعمال کی ہے، بندہ اس کا استعمال صحیح کرے تو اس کے ساتھ سبزی کاٹے، اس کے ساتھ فروٹ کاٹے، اس کا صحیح استعمال کرے۔ اگر غلط استعمال کرے گا تو اسی کے ساتھ کسی کی گردن کاٹ دے گا۔ استعمال غلط ہوتا ہے نا، اس نے استعمال غلط کیا۔ یہ تجارت بھی ایک خدا داد صلاحیت ہے، لیکن جس بندے نے تجارت کرتے ہوئے یہ بات نہیں بھولی کہ میرا ایک رب ہے جس کو میں نے سودے کا جواب دینا ہے، میرا ایک خدا ہے جو مجھے سودا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس نے کسی بھی طریقے سے گاہک کو دھوکہ دیا۔ جب کسان جاتے شہر میں غلہ فروخت کرنے کے لیے تو تاجر باہر نکل جاتے، آگے جا کے ان کو راستوں میں مل لیتے اور انہیں کہتے آج کل کوئی حالت نہیں ہے۔ یہ میرا ایک ذاتی تھوڑا سا تجربہ ہے۔ ایک جگہ پر ایک پلاٹ تھا میرا چھوٹا سا، اسے میں جب بیچنے کے لیے جاتا نا تو وہاں جو بیٹھے ہوتے تھے پراپرٹی ڈیلر اس علاقے کے، میں انہیں کہتا کہ یار یہاں ایک پلاٹ ہے وہ بیچنا ہے، کہتے جی کوئی نہیں پوچھتا آج کل زمین کو، بڑی بری حالت ہے، آج کل کوئی ایسی قیمت نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد میں پھر چلا جاتا، میں کہتا یار یہاں میں کوئی پلاٹ خریدنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، زمینیں وہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ہمارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، جبکہ میرا رب یہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو بندہ ہر قدم پہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے پیدا فرما دیتا ہے، اور خدا اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ بندے کا اپنا ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ تاجروں کے ساتھ اس طریقے سے کرتے، تاجروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کوئی بندہ، کوئی تاجر شہر سے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ بندہ جاتا ہے نا، ہم کسی دکان پہ گئے، وہ ہمیں نہیں جانتا کہ کون ہے، تو وہ کہتا جی یہ چیز ہے تو اتنے کی، آپ کے لیے اتنے کی ہے، جی میں تمہارے مامے کا بیٹا ہوں۔ یعنی کیا گاہک کو اس طریقے سے گھیرنا، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم بڑی کامیاب تجارت کرتے ہیں۔ او بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے کہ جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا اور جس کے معاملات بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، وہ کامیاب ہے۔ اب سرکار نے فرمایا اے لوگو، کوئی بندہ تاجروں کو شہر سے باہر جا کے نہ ملے، کوئی تاجر کسانوں کو شہر سے باہر جا کے راستے میں نہ ملے، وہ شہر میں آئیں، خود مارکیٹ کو دیکھیں اور جو وہ چاہیں فیصلہ کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایسے کاروبار کو حرام قرار دیا ہے جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے۔ یہ تیزی نہیں ہوتی
بندہ کہے دیکھا میں نے 500 کی چیز 5000 میں بیچ دی، نہیں تو نے نفع نہیں کمایا، تو نے حرام کمایا ہے۔ جس میں کسی کو دھوکہ دیا جائے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جائے، کسی کی لا علمی سے فائدہ اٹھایا جائے، ہر ایسا کاروبار جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق حرام ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے تجارت کرو تو اس طرح کرو کہ دوسروں کو وقار کے ساتھ بتا سکو، تمام لوگوں کو، کہ یہ سودا میں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو معاملات ہیں نا، ان کا دائرہ کار بڑی زندگی تک محیط ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اُدِلَ شہادت الزور بالاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر گناہ قرار دے دیا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ لوگوں بتوں سے بچا کرو اور جھوٹی گواہی سے بچا کرو۔ یہ جو جھوٹی گواہی ہے نا، عدالتوں میں ایسے لوگ ملیں گے جن کا کام ہی گواہیاں دینا ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب 1 نمبر گواہی کے اتنے پیسے ہوں گے، 2 نمبر کے اتنے پیسے ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں زوال پذیر ہو گئے، ہم کہتے ہیں انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو پرویز جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ یورپ والے کون سے اسلام پہ عمل کرتے ہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام میں معاملات عبادات سے کم اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر امانت داری سے کام کیا جائے، کسی کے حق پہ ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے، امانت داری کے ساتھ چلے، تو مجھے بتاؤ وہ قوم ترقی نہیں کرے گی تو کون ترقی کرے گا؟ یہ ہے ربط اسلام اور ترقی یا اس کے زوال کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ دیکھیں کہ تجارت ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی ایبی چیز کا عیب بتائے بغیر کوئی چیز بیچ دی تو اللہ کے فرشتے اس پہ قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے اگر وہ اس کا کوئی مداوع نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ معاملات کو دین کے تابع کر دیتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اس طرح جس طرح میرے رب کا حکم ہے، وہ تجارت کرتے ہوئے بھی امانت داری کو نہیں چھوڑتا، تو پھر میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، کہ جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، وہ صالحین کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کسی بندے نے اپنے معاملات کو دین کے تابع کر لیا ہے تو پھر اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہر بندہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اپنی روزی کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ انسانی جبلت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ کسی کام کو خدا کا حکم سمجھ کے کرے، نیت کا قبلہ بدلے، تب اس کے لیے عبادت بنے گی وہ چیز۔ تو ہر بندہ تجارت کرتا ہے، اور اب دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے۔ اب سرکار نے دین کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عمل احدکم
فَلْيُحْسِنْهُ وَلْيُتْقِنْهُ۔ لوگو تم کوئی بھی کام کرو ترخاؤ نہیں اپنے کام کو، بدنیتی کا مظاہرہ نہ کرو، امانت داری کے ساتھ تم پر لازم ہے کہ کام ویسے کرو جیسا تم کر سکتے ہو، اپنی طرف سے خوبصورت طریقے سے اور مکمل پختگی کے ساتھ کرو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے دوست کو دفتر میں فون کرے کہ رات میں شب بیداری میں تھا، میں آ نہیں سکتا، میری حاضری لگا دینا۔ یہ دین نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح تو اللہ کا کوئی بھی حکم مان کے عبادت کرے تجھے اجر ملتا ہے، تو اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرض کو، اپنی ڈیوٹی کو امانت داری کے ساتھ ادا کر، رب تجھے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ عبادات قبول ہو جائیں تو معاملات سمر جاتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا لوگوں بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ جب رزق حلال کمانے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے بندے کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، مشقت اٹھاتا ہے، تو یہ جو مشقت ہوتی ہے نا وہ ان گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ ہے معاملات اور دین۔ اور دیکھیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، روزے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاصلاح ذات البین، دو لڑے ہوں میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز اور روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بندہ نہ کہے میں نماز نہ پڑھوں یہ کام کروں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیکھنے کا راستہ آنکھ کو بنایا ہے نا، اخلاص کا راستہ عبادات کو بنایا ہے۔ جس کی عبادات اللہ قبول نہیں کرے گا اسے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے کی سعادت ملے گی ہی نہیں، اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دو لڑے ہوئے میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز اور روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا والفساد ذات البین ہی الہالکہ، کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے لوگوں میں فساد پیدا کر دینا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ آپ نے فرمایا اور دو بندوں میں فساد پیدا کر دینا یہ ایمان کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دو بندوں میں یا دو گروہوں میں صلح کروانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ یقین جانے وہ بھی رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرو، دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرو۔ اور یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ پہلے مسائل پیدا کر کے پھر خود ہی اس کا حل پیش کرنے کے لیے آ جانا۔ اسی حکمت میں ہے دریا کے مکینوں کا بھرم، بند بھی باندھنا، طوفان بھی اٹھائے رکھنا، اعلیٰ درجے کی منافقت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرماتا رہتا ہے۔
سامعین محترم، آج کل ہم سیلاب کی آفت سے دو چار ہیں، نہ جانے ہمارے کتنے بھائی، ان کے کتنے نقصان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو آفات سے محفوظ رکھے۔ ان حالات میں ہر انسان کو چاہیے کہ یہاں تک اس کی استطاعت ہے، یہاں تک اس میں طاقت ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے رب کو سب سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا ہے ایسے حالات کے پس منظر میں۔ اور آپ جانتے ہیں واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو کسی کا سکون برباد نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلیں حل کرے، اسے چاہیے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنے کے لیے کوشش کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے کوشش کرے۔ بندہ اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو عمل ہے یہ میرے رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ حضرت بابا فرید اور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپس میں دوست تھے، اور دونوں اللہ کے ولی۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جو بندہ دنیا سے پہلے جائے گا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال پہلے ہو گیا، حضرت بابا فرید ان کے مرکز منور پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک وعدہ آپ نے کیا تھا، میں اس کا جواب لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور ایک کاغذ کا ٹکڑا ان کے دربار کی چادر کے نیچے رکھ دیا۔ جب بعد میں جا کے اس کو اٹھایا، اس پر ایک شعر لکھا تھا۔ دیکھیں، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں یوں ہی وقت نماز آیا۔ عبادت کی اہمیت وقت کے مطابق بدلتی ہے، عمل کی اہمیت وقت کے مطابق طے ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ دیکھے کہ ایک نابینا کنویں میں گر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ نماز توڑ کے اس کی جان بچائے، یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جملہ فنون شیخ نیر زد بکام خس، جملہ فنون شیخ نیر زد بکام خس، راحت با دل رساں کہ ہمیں مشر بس تو بس، کہ میں نے جتنے فنون پڑھے تھے کوئی میرے کام نہیں آیا، اللہ کے دکھی بندوں کی خدمت کر، خدا کو اس سے بڑھ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ بڑا سمپل سا اصول ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ پہ رحم کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا میری غلطیاں معاف فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرے۔ وہ سرکار نے فرمایا نا، ایک تاجر تھا، وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، اور جب وہ دیکھتا نا کوئی بندہ غریب ہے تو اپنے کارندوں سے کہتا اسے مہلت دے دو، شاید میرا رب مجھے مہلت دے دے، اسے مہلت دے دو۔ یہ تنگ دست کو مہلت دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اسے مہلت دے دو۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ بندہ مر گیا،
اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ پاک نے فرمایا کون سا عمل لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا مولا میں تیرے بندوں پہ نرمی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جا ہم تجھ پہ نرمی کرتے ہیں۔ یعنی بڑا سمپل سا اصول ہے، اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے ایک عبادت گزار عورت کو اس لیے جہنم میں پھینک دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکی اور پیاسی رکھ کے مار دیا تھا، اور ایک برے بندے کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ تو یہ بندے کے جو معاملات ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ، اس کی امانت، دیانت، سچ، یہ تمام چیزیں یہ بھی عبادات الہی اور اطاعت الہی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارا وجود بھی رب کے سامنے جھک جائے، تمہارے مفادات بھی رب کے سامنے جھک جائیں، تمہارا غصہ بھی رب کے سامنے جھک جائے، اور تمہاری خوشی بھی رب کے سامنے جھک جائے۔ یہ جو معاملات اس بندے کے سمر جائیں، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ میرے رب نے اس کی عبادات کو قبول فرما لیا ہے۔ اگر معاملات نہیں سمرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادات صرف رسم بن گئی ہیں اور فارمیلٹی بن گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں عبادت کا، اس کا اطاعت کا تیسرا مرحلہ بیان کروں گا، اور وہ ہے